السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک چھوٹی سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جو موجودہ وقت میں پریشان حال دنیائے انسانیت کے لیے بڑی عظیم ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما نجات المؤمن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے مومن کے لیے نجات کی راہ کیا ہے؟ ایمان والے کے لیے نجات کی راہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا، آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے مومن کے لیے نجات کی راہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، ولیسعک بیتک، اور آپ کا گھر آپ کے لیے کشادہ ہو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر روئیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ، ایک جو انہوں نے سلسلہ قائم کیا جس میں صحیح احادیث کو درج کیا ہے، اس کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کی جو روایت نمبر ہے 1122۔ جب عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان والے کے لیے نجات کی راہ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے؟ یاد رہے یہ نجات کی راہ دنیاوی امور میں بھی نجات کے لیے ہے، اخروی امور میں بھی نجات کے لیے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جواب دیا وہ 3 چیزوں پر مشتمل۔ یہ 3 چیزیں ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، احفظ لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، پہلا کام ہے۔ نمبر 2، ولیسعک بیتک، آپ کا گھر آپ کے لیے کشادہ ہو۔ زبان کو کنٹرول کرنا یعنی زبان سے آپ کوئی بری بات نہ کہیں، کفریہ باتیں نہ کہیں، شرکیہ باتیں نہ کہیں، گالی گلوچ نہ بکیں۔ زبان کو آپ کسی ایسی چیز میں استعمال نہ کریں جو آپ کے لیے دنیا میں وبال جان بن جائے، آخرت میں تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے گھر کو کشادہ سمجھیں، یعنی گھروں کا اہتمام کریں اور گھر کو لازم پکڑیں۔ گھر کو لازم پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے کے زمانے میں اپنے گھروں کے اندر آپ کوشش کریں کہ گھروں میں رہیں، گھر کی ذمہ داری کو سنبھالیں، بال بچوں کی ذمہ داری کو سنبھالیں، بیوی کی اصلاح کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنی شادی کا انتخاب جب کریں تو اچھی بیوی شریک حیات کو تلاش کریں، پھر اس کے بعد بیوی کی اصلاح کی کوششیں کریں، اس کے بعد بچے ہوں تو ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر رہ کر کے گھر کی جو ضروریات ہیں ان میں ہاتھ بٹائیں، اور اپنے گھر کو آپ جو ہے کامیابی کا زینہ سمجھیں، اس کی تربیت کا، اس میں اہتمام کریں آپ۔ وہ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وابکی علی خطیئتک، اپنا محاسبہ کریں، آپ کے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، آپ نے کیا غلطی کی ہے، اس کے بارے میں غور کریں اور اس پر روئیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ موجودہ وقت میں اب جب پوری دنیا اس وقت جو ہے مہلک وبا کی شکل میں اپنے گھروں کے اندر محصور ہو کر کے رہ گئی ہے، لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی نسخے پر ہم سارے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نجات پائیں اس وبا سے، ان مشکل گھڑیوں سے،
تو ہمیں نبوی نسخہ اختیار کرنا ہے. اور نبوی نسخہ کیا ہے؟ نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت کر لیں. نمبر 2 اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، گھروں کی اصلاح کی کوشش کریں. نمبر 3 اپنی خطاؤں کو یاد کریں اور اپنی خطاؤں پر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں. اتنی سی ایک چھوٹی سی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے پسند آئی، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کر دوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبوی نسخے اور نبوی نصیحت کے مطابق ہم سارے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.